نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من لم يتغن بالقرآن فليس منا۔ آج دنیا میں جو گانا گاتے ہیں اور فحش کلام کے لیے گانا گانے کے لیے اپنی آواز کو بہت بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ یہ گندا کلام ہوتا ہے، لیکن افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم کلام کو پڑھنے کے لیے اپنی آواز کو کم بنایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من لم يتغن بالقرآن فليس منا، جو قرآن میں تغنی نہیں کرتا یعنی اس کو حسین اور خوبصورت آواز میں نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی اہل مدارس سے گزارش ہے کہ جو طلباء اور طالبات پڑھنے کے لیے آئیں حفظ و ناظرہ میں یا کتابوں میں، ان کو اہمیت کے ساتھ قرآن کو اچھے انداز میں پڑھنا سکھائیں، اور جو حفظ و ناظرہ کے لیے آ رہے ہیں پہلے کوشش کریں کہ ان کا لہجہ صحیح ہو جائے۔ آپ ان کو حفظ شروع کرا دیتے ہیں، آگے تک ناظرہ چلا جاتا ہے، کئی سپارے پڑھ لیتے ہیں، لیکن ان کا ناظرہ صحیح ہوتا ہی نہیں ہے، ان کا لہجہ ہی صحیح نہیں ہوتا۔ اس لیے میری التماس التجا یہ ہے کہ آخری سپارے کے اندر اور آخری پاؤں کے اندر سورہ فاتحہ اور آخری پاؤں سب سے پہلے صحیح لہجے سے پڑھائیے، حذر مشق میں، چاہے 6 مہینے لگ جائیں، جب تک سورہ فاتحہ اور آخری پاؤں یا آخری آدھا پارا صحیح لہجے سے حذر اور مشق میں صحیح نہ ہو جائے آگے نہ چلیے، ورنہ پھر پورا قرآن ایسے ہی ہوگا۔ جلدی کرتے ہیں کہ جلدی سے اس کی منزل آگے چل جائے اور جلدی سے یہ زیادہ حفظ کر جائے، وہ بعد میں اس نے پوری زندگی سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنی ہے اور لوگوں کو نماز پڑھانی ہے، لیکن وہ سورہ فاتحہ سے آئی نہیں، اسے اس کا لہجہ ہی صحیح نہیں بنا۔ میری التماس و التجا ہے کہ آپ اہل مدارس یہ کوشش کریں کہ ہر درجے میں ایک کمپیوٹر رکھیں اور اس میں مختلف قرآن کی تلاوتیں بچوں کو سنائیں اور بچیوں کو سنائیں، اور حفظ و ناظرہ کے اندر تو خصوصاً بچوں کے لیے صبح، دوپہر اور شام 3 ٹائم کے اندر آدھا پونا گھنٹہ صرف حذر اور مشق میں اچھی تلاوتیں سنائیں، اور بچوں سے کہیں کہ یہ فلاں صورت پڑھی جا رہی ہے اور دیکھو اور نگرانی کریں۔ تو پہلے ان کا لہجہ صحیح کرا دیں، جب ان کا لہجہ صحیح ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد جو باقی سارا قرآن ہوگا وہ صحیح اس لہجے پر چلیں گے۔ آج بہت سارے اکثر بچوں کی قراتیں کمزور ہیں، اور میری وفاق المدارس سے بھی گزارش ہے کہ قرآن کو خصوصی طور پر جن بچوں کا آپ امتحان لیتے ہیں، خصوصی طور پر ان کا قرآن کا امتحان لیں، ان کا لہجہ کیسا ہے، ان کا تلفظ کیسے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں جمال القرآن اور فوائد مکیہ کا امتحان ہو جاتا ہے، لہجہ ان کا اکثر صحیح نہیں ہوتا۔ دورہ حدیث کے اکثر طلباء کا لہجہ بہت کمزور ہے، جو دورہ حدیث کر جاتے ہیں طلباء اور طالبات دونوں کا لہجہ کمزور ہے۔ اس لیے میری گزارش التماس و التجا ہے اہل مدارس سے کہ ان کو عرب قراء کی، شیخ عبد الباسط رحمہ اللہ کی، اور اس کے بعد بہت سارے قراء ہیں اور حرمین شریفین کے امام ہیں، بہت پیارا قرآن پڑھتے ہیں، شیخ عبد الرحمن سدیس حفظہ اللہ ہیں، اور بہت سارے قراء ہیں، ان کی تلاوتوں کو زیادہ سے زیادہ سنائیں اور ایک عرصے تک سنائیں، اور جو ہے مجموعی طور پر اجتماعی طور پر پورے مدرسے میں بھی سنایا جائے، اور پھر جمعرات کے دن ان کا ایک پروگرام رکھیں جس میں ان کا مقابلہ ہو قرآن اچھا پڑھنے کا، جو قرآن اچھا پڑھے ان کو انعام دیا جائے۔ جہاں اور 2-3 استادوں کی تنخواہ آپ دے رہے ہیں تو 2-3 استادوں کی تنخواہ جو ہے کہ برابر ہی 25-30 ہزار 40-50 ہزار روپے اگر بچوں کو بطور انعام دیں گے، ہر مہینے انعام دے دیں گے اور مقابلے کرائیں گے حذر کے، مشق کے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور نظموں کے بھی ہو جائیں اور نعت اور حمد کے بھی ہو جائیں، تو انشاءاللہ بچے کچھ عرصے میں اچھی تلاوت کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امت مسلمہ کو قرآن اچھے اور حسین اور خوبصورت انداز میں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کا شوق اور ذوق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔